السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا محب الحافظات، پشاور، شہر ورثہ۔ جماعت خاصہ دوم، مضمون تفسیر سورۃ الہود، آیت نمبر 50۔ ترجمہ و تفسیر۔ ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، قالا فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ، ان انتم نہیں ہو تم الا مفترون مگر جھوٹ باندھنے والے، یا قوم اے قوم لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں مانگتا میں تم لوگوں سے کوئی اجر، ان اجریہ نہیں ہے اجر الا مگر علی الذی اس ذات پر فطرنی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے، و یا قوم استغفروا، اے قوم توبہ طلب کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم توبوا پھر رجوع کرو، الیہ اس کی طرف، یرسل السماء کہ بھیجے گا آسمان سے، علیکم تم پر، مدرارا موسلادھار بارش، ویزیدکم قوتاً اور زیادتی کرے گا تمہاری قوت میں، قوت کی الہ قوتکم تمہاری قوت کے ساتھ، ولا تتولوا مجرمین ولا تتولوا اور روگردانی نہ کرو، مجرم ہو کر، قالو کہا، یا ہود اے ہود علیہ السلام، ما جئتنا ببینۃ نہیں لائے تم ہمارے پاس کوئی دلیل، وما نحن بتارکی اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے، آلہتنا اپنے معبودوں کو، عن قولک تمہارے قول سے، وما نحن لک بمؤمنین اور نہیں ہے وما نحن اور نہیں ہے ہم لک بمؤمنین تم پر ایمان لانے والے، ان نقول الا اعتراک اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ برائی میں مبتلا کیا ہے تمہیں، بعض آلہتنا ہمارے بعض معبودوں نے، بسوء برائی کے ساتھ، قال فرمایا، انی اشہد اللہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، واشہدو تم بھی گواہ رہو، انی بریئن کہ میں بری ہوں، مما اس سے، تشرکون کہ تم لوگ شریک ٹھہراتے ہو، من دونی اس کے سوا، فکیدونی تم لوگ تدبیر کرو، جمیعاً سب، ثم لا تنظرون پھر مجھے مہلت نہ دو، انی توکلتو میں بھروسہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر، ربی کہ میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ما من دابۃ نہیں ہے کوئی جاندار، الا هو آخذ مگر پکڑے رکھا ہے اس کو، بناصیتہا اس کے پیشانی کے بالوں سے، ان ربی بے شک میرا رب علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے، فإن تولوا اگر تم روگردانی کرو، فقط ابلغتکم پس تحقیق سے میں نے پہنچا لیا تمہارے پاس، ما ارسلت بہ وہ پیغام جس کے ذریعے سے مجھے بھیجا گیا، الیکم تمہاری طرف، ویستخلف ربی اور خلیفہ بنا لے گا، قائم مقام کر لے گا، ربی میرا رب قومن غیرکم تم لوگ کے علاوہ دوسری قوم کو، ولا تضرونہ شیئا اور کچھ نہ بگاڑ سکو گے تم اس کا، ان ربی علی کل شیء حفیظ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، ولما جاء اور جب پہنچا، امرنا ہمارا حکم، نجینا ہودا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت سے، ونجیناہم اور ہم نے نجات دی ان کو، من عذاب غلیظ باری عذاب سے، وتلک عاد اور یہ عاد تھے، جحدوا بآیات ربہم کہ منکر ہوئے اپنے رب کی آیتوں کے، انکار کی اپنے رب کی آیتوں کا، وعصوا رسلہ اور نافرمانی کی اپنے رب کی، واتبعوا امر کل جبار اور حکم مانا ہر سرکش مخالف کا، واتبعوا فی ہذہ الدنیا اور پیچھے سے آئی ان کو اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، الا خبردار ان عاداً بے شک عاد قوم عاد، کفروا یہ منکر ہوئے تھے، ربہم اپنے رب سے، الا بعداً سن لو دوری ہے، لعاد قوم عاد کے لیے، لعاد قوم ہود عاد کے لیے، قوم ہود جو قوم ہود تھی۔ تفسیر: یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام عاد تھا، جو اپنے کسی دادا کے نام سے موسوم ہوئی تھی،
ان کا وطن حضرموت اور یہ یمن کا علاقہ تھا۔ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قومیات کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اپنے ڈیل ڈول اور قوت و شجاعت کے اعتبار سے پورے عالم میں ممتاز سمجھی جاتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے۔ لفظ اخاہم ہود سے اسی طرف اشارہ فرمایا، مگر یہ اتنی بہادر اور قوی قوم افسوس کہ اپنے عقل اور فکر کو کھو بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جو دعوت دین اپنی قوم کے سامنے پیش کی، ان کی تین اصول باتیں ابتدائی طور پر ذکر فرمائی۔ قالا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی اے قوم تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مت سمجھو، یہ افتراء اور جھوٹ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ میں جو توحید لے کر آیا ہوں اور میں جو اپنی زندگی میں نے وقف کر رکھی ہے اور میں جو یہ محنت اور کوشش کر رہا ہوں، تو میں تم لوگوں سے اس کا کوئی معجزہ اور معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا اس کا میں۔ تیسری بات یہ فرمائی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، فرمایا کہ تم اپنی پچھلی زندگی میں جو کفر و گناہ کر چکے ہو اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت مانگو اور اگلی زندگی میں ان سب گناہوں سے توبہ کر لو، اس کا پختہ ارادہ کر لو اور اس کے پاس نہ جاؤ۔ اگر تم نے یہ توبہ استغفار کا عمل کر لیا تو اس کے نتیجے میں آخرت کی دائمی فلاح تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی اس کے بڑے فوائد کا مشاہدہ کرو گے۔ ایک تو یہ کہ توبہ استغفار سے تمہاری کاسالی دور ہو جائے گی، یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ ان پر 3 سال تک کاسالی رہی، وقت پر خوب بارش ہوگی جس سے تمہارے رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ دوسرا یہ کہ تمہاری طاقت و قوت بڑھ جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں سے توبہ استغفار کا خاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی رزق میں برکت ہوگی اور مال و اولاد میں بھی برکت ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کا جواب بہت ہی جاہلانہ انداز میں دیا۔ کہا ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا، کہا کہ آپ نے تو ہمیں کوئی معجزہ بھی نہیں دکھایا اور صرف زبانی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ہمارے معبود بتوں کو برا کہنے کی وجہ سے آپ کی دماغی حالت خراب ہو گئی ہے، اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت علیہ السلام نے پیغمبرانہ جرات کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتی تو سن لو کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا تمہارے سب معبودوں سے بیزار ہوں۔ اب تم اور تمہارے بت سب مل کر میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو اور میرا جو کچھ بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ اور فرمایا کہ اتنی بڑی بات میں جو کہہ رہا ہوں تو میں یہ اسے نہیں کہہ رہا، بلکہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، جتنے روئے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو ذرہ برابر نقصان پہنچائیں، یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ ناسیہ یہاں پر پیشانی کے بال اوپر اگے ہوئے بالوں کو کہتے ہیں۔ ناسی کے بالوں کو پکڑنے کا مطلب کسی کو مقہور و مغلوب کرنا ہے۔ پوری قوم کے مقابلے میں ایسا بڑا دعویٰ کرنا اور اس کو غیرت دلانا اور پھر پوری بہادر قوم میں سے کسی کی مجال نہ ہونا کہ ان کے مقابلے میں کوئی حرکت کرے، یہ سب ایک مستقل معجزہ تھا ہود علیہ السلام کا، جس سے ان کی اس بات کا جواب ہو گیا کہ آپ نے ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھلایا، اور اس کا بھی جواب ہو گیا کہ ہمارے بتوں نے آپ کی دماغی حالت کو خراب کیا، کیونکہ اگر بتوں کی طاقت ہوتی تو اس وقت وہ حضرت ہود علیہ السلام کو زندہ نہ چھوڑتے۔ پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، یعنی اگر تم حق سے پھرے رہو گے تو سمجھ لو کہ جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے میں تمہارے سامنے پہنچا چکا ہوں، تو اب اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہے کہ تم پر خدا کا قہر اور غضب آ جائے اور تم سب نیست و نابود ہو جاؤ، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اس زمین پر آباد کر دے، اور اس معاملہ میں جو کچھ کر رہے ہو تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔
لیکن ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی ان باتوں میں سے کسی چیز پر بھی کان نہیں دھرا اور اپنی سرکشی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا کے طوفان کی صورت میں ان پر نازل ہوا۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، یعنی ان پر ہوا کا طوفان نازل ہوا جس کی وجہ سے مکانات اور درختوں کو جڑوں سے اکاڑ دیا گیا۔ آدمی اور جانور ہوا میں اڑ کر آسمانی فضا تک پہنچ گئے اور وہاں سے اونڈے گرتے تھے۔ آسمان کی طرف سے انسانوں کی چیخ و پکار سنائی دیتی تھی، یہاں تک کہ یہ بے مثال قوت اور ڈیل و ڈول رکھنے والی قوم پوری کی پوری ہلاک ہو گئی۔ جب اس قوم پر عذاب الہی کا حکم نافذ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سنت الہی کے مطابق اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو اس سخت عذاب سے بچا لیا کہ عذاب آنے سے پہلے ان کو اس جگہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یعنی قوم عاد کے واقعے اور عذاب کا ذکر کرنے کے بعد دوسروں کو عبرت حاصل کرنے کی تلقین کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے وہ قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو ظالم اور ضدی تھے۔ ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں بھی لعنت یعنی رحمت سے دوری ان کے ساتھ لگی رہے گی اور قیامت میں بھی اسی طرح لگی رہے گی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا تھا، مگر سورہ مومنون میں یہ ذکر ہے کہ ان کو ایک سخت آواز کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ ہو سکتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے قوم ہود پر دونوں قسم کے عذاب نازل ہوئے ہو۔ قوم عاد اور ہود علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ ترجمہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی الہ غیر اس کے سوا، وانشأکم، اس نے بنایا تمہیں، من الارض زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور بسایا تم کو فیہا اس میں، فاستغفروہ، پس بخشش طلب کرو، ثم توبوا، پھر توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، ان ربی، بے شک میرا رب قریب ہے، مجیب اور قبول کرنے والا ہے۔ قالوا، فرمایا یا صالح، اے صالح علیہ السلام، قد کنت فینا، تحقیق کے ساتھ آپ تھے، فینا ہم میں، مرجوًا، ہم آپ سے امید رکھتے تھے، قبل ھذا، اس سے پہلے، اتنہانا، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے، ان نعبد، یہ کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لفی شک میں ہیں، مما، اس سے، تدعونا، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، تدعوننا، تم ہمیں بلاتے ہو، تدعونا، تم ہمیں بلاتے ہو۔ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوتا ہے، تدعونا الیہ مریب، ایسی شخص کی طرف جو دل نہیں مانتا۔ صالح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، صالح علیہ السلام یہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ قوم سمود کا مسکن حجاز اور شام کا درمیانی خطہ ہے۔ یہ بھی عاد کی ایک شام ہے جو ایمان لانے کی وجہ سے عذاب سے بچ گئے تھے اور وہاں سے نقل مکانی کر کے یہاں پر آباد ہو گئے تھے۔ یہاں آباد ہو کر انہوں نے خوب مال کمایا، ان کی کھیتیاں لہلانے لگی اور ان کو فن تعمیر میں خوب مہارت حاصل ہوئی، لیکن دولت کی فراوانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے مالک حقیقی سے رشتہ توڑ لیا اور باطل خداؤں کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ صالح علیہ السلام نے بھی ان کو اپنے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ قوم نے حسب عادت ان کو جھٹلایا اور یہ ضد کی کہ آپ کا نبی برحق ہونا ہم تب ہی تسلیم کریں گے جب ہمارے سامنے اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی ایسی نکل آئے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا کہ تمہارا منہ مانگا معجزہ اگر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اور پھر بھی تم لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر عذاب لے آئے گا
اور تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، مگر وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مطلوبہ معاوضہ اپنی قدرت کاملہ سے ظاہر فرما دیا۔ پہاڑ کی چٹان شک ہو کر یعنی پٹ کر ان کے بتائے ہوئے اوصاف کے مطابق ایک اونٹنی برآمد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا، مگر وہ پھر بھی اس پر قائم نہ رہے۔ اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی عذاب سے بچا لیے گئے۔ باقی پوری قوم ایک سخت ہیبتناک آواز کے ذریعے ہلاک کر دی گئی۔ اس واقعے میں صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، یعنی آپ دعوے نبوت اور بت پرستی کو منع کرنے سے پہلے ہم کو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ آپ ہماری قوم کے لیے بڑے رہنما ثابت ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی پرورش بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ اخلاق و عادات میں کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر سبھی ان سے محبت کرتے اور عظمت سے پیش آتے ہیں، جیسا کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعلان نبوت سے پہلے سارے عرب امین کا خطاب دیتے تھے اور سچا اور صالح اعتقاد رکھتے تھے۔ نبوت کی اس دعوے اور بت پرستی سے ممانعت کرنے پر یہ سب بھی آپ کے خلاف ہو گئے۔ قال ترجمہ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ، قال فرمایا یا قوم اے قوم، ارأیتم دیکھو تو ان کنت اگر میں ہوں علی بینۃ واضح دلیل پر میں رب اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور دی مجھے منہ اپنی طرف سے رحمتاً رحمت، فمن ینصرنی تو کون میری مدد کرے گا، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان عصیتہ اگر میں نافرمانی کروں، فما تزیدوننی تو زیادتی نہیں ہوگی میرے لیے غیر تفسیر علاوہ نقصان کے۔ وَيَا قَوْمِ اے قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لکم تم لوگوں کے لیے، آیتاً نشانی ہے، فَذَرُوهَا بس چھوڑ دو اس کو، تاکل کے کائے، فی ارض اللہ کی زمین سے، وَلَا تَمَسُّوهَا اور مت چھو اس کو، بِسُوءٍ برائی سے، فَيَأْخُذَكُمْ بس پکڑ لے گا تم لوگوں کو، عذاب قریب نزدیک، فَأَقَرُوهَا بس اس نے کونچے کاٹی، فَقَالَ کہا، تَمَتَّعُوا فائدہ حاصل کرو، فی دارکم اپنے گھروں میں، ثلاث ایام 3 دن تک، ذالک وعد یہ وعدہ ہے، حق ہے، غیر مکذوب جھوٹا نہیں ہے۔ فلما جاء جب آیا ان کے پاس امرنا ہمارا حکم، نجینا ہم نے نجات دی، صالح علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، معه اس کے ساتھ، برحمت اپنی رحمت سے، ومن خزي یومئذ اور اس دن کے رسوائی سے، ان ربک بے شک تمہارا رب، هو القوی قوی ہے، العزیز زبردست ہے، واخذ الذین اور پکڑا، واخذ الذین ظلموا الصیحہ اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحہ ایک ہولناک آواز نے، فاصبحوا فی دیارہم پس صبح کو وہ اپنے گھروں میں، جاسمین اوندے پڑے تھے، کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ نہیں تھے اس میں، الا خبردار، ان ثمود بے شک ثمود نے کفر کیا، ربہم اپنے رب کا، الا بعدن خبردار دوری ہے، لثمود ثمودیوں کے لیے۔ یہاں پر فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، یعنی جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس معجزہ والے اونٹنی کو مار ڈالا، تو جیسا پہلے ان کو متنبہ کر دیا گیا تھا کہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا، اب وہ عذاب اس طرح آیا کہ ان کو 3 روز کی مہلت دی گئی اور بتلا دیا گیا کہ 4تھے روز تم سب ہلاک کیے جاؤ گے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ 3 روز جمعرات، جمعہ اور ہفتہ تھے، اتوار کے روز ان پر عذاب نازل ہوا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ یعنی ان ظالموں کو پکڑ لیا ایک سخت آواز نے۔ یہ سخت آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، جس میں ساری دنیا کی بجلیوں کی کڑک سے زیادہ ہیبتناک آواز تھی، جس کو انسانی قلب و دماغ برداشت نہیں کر سکا۔ ہیبت سے سب کے دل پٹ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قوم صالح سخت آواز کے ذریعے ہلاک کی گئی، لیکن سورہ اعراف میں ان کے متعلق آیا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ یعنی ان کو زلزلے نے پکڑا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر عذاب زلزلے کا آیا تھا۔
قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی تضاد نہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلے عذاب زلزلے کا آیا ہو، پھر سخت آواز سے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا ہو، واللہ عالم۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام۔ ان سبق کو صحیح طریقے سے یاد کریں اور آگے 2 رکوع کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم۔